بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علیکم السلام. ومن ابصر بها بصرته ومن ابصر الیها اعمته. کلام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام دنیا کی توصیف کے سلسلے میں مورد بحث تھا. آج ہم اس کے آخری دو فقرے کو پڑھنے جا رہے ہیں. اس کلام میں حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی دو ایسی توصیف کی ہے کہ جس کے بارے میں جناب علامہ محمد تقی جعفری اس باعث سے انہوں نے شرح نہج البلاغہ لکھی ہے. بہت ہی علمانی اور فلسفی اور تحقیقی شرح ہے. اس بزرگوار نے کہا ہے کہ ایسا کلام، یعنی جو آخری فقرہ ہے، ایسا کلام بس وہی انسان کر سکتا ہے کہ جس کی نظر تمام بشریت، تمام انسانیت اور تمام بشریت پہ ہو، اور جو پوری خلقت سے واقف ہے. ظاہر ہے کہ امام امیر المومنین علیہ السلام کا نور بقیہ انوار ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ساتھ، نور جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کے ساتھ، نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس دنیا کی خلقت کو دیکھ رہا تھا. اور امام ساری انسانیت کے نشیب و فراز سے خوب واقف تھے. صرف انسان ہی نہیں بلکہ پوری کائنات جو خلق ہوئی ہے وہ انوار اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے سامنے خلق ہوئی ہے. لہٰذا علامہ محمد تقی جعفری صاحب کا یہ بیان کوئی تعجب خیز نہیں ہے. انہوں نے یہ جو فرمایا ہے کہ ایسا کلام بس وہی انسان کر سکتا ہے کہ جس کی نگاہ میں پوری بشریت ہو، پوری کائنات کی خلقت جس کے سامنے ہوئی ہو، بس وہ ایسا ہی آدمی اس ایسے مطلب کو بیان کر سکتا ہے. کون سا مطلب؟ یہی آخری فقرہ. پہلے ترجمہ کرتے ہیں، پھر سید رضی کے عبارت کو پڑھتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. فرماتے ہیں ومن ابصر بها بصرته. جس شخص کو بصیرت مل جائے. کیسے؟ ابصر بها، دیکھے. جس شخص کو نہ کہیں بلکہ جس شخص نے اس دنیا کو وسیلہ قرار دیا ہے نگاہ کرنے کے لیے، حقائق کو دیکھنے کے لیے، اگر وسیلہ قرار دیا ہے تو بصرت ہو، تو یہ دنیا اسے بصیر بنا دیتی ہے، اسے باقاعدہ غور و فکر کرنے والا، حقیقت تک پہنچنے والا بنا دیتی ہے. ومن ابصر الیہا، وہاں ابصر بہا تھا، یہاں ابصر الیہا ہے. لیکن جو شخص اپنی نگاہ کو جما دیتا ہے بہا، دنیا پر، دنیا و مافیہ کی چیزوں کے اوپر، اگر کوئی انسان اپنی نگاہ کو جما دیتا ہے، اس کی ساری سوچ دنیا کے لیے ہو جاتی ہے، اعمت ہو، تو یہ دنیا اسے اندھا بنا دیتی ہے. امام امیر المومنین علیہ السلام کا کلام دنیا کی توصیف میں 9واں اور 10واں آخری کلام، اس کے بارے میں میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اللہ علیہ السلام تقی جعفری نے یہ فرمایا ہے کہ وہی انسان ایسے کلام کو کر سکتا ہے جو دیکھ رہا ہو پوری کائنات کو، اور ایک پہلو بھی ایسا نہ ہو، ایک جز بھی اس کے خلاف نہ جائے. امام نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص دنیا کو وسیلہ بنائے گا اپنی نگاہ کا، یعنی اس دنیا کے اموال کو، اولاد کو، چیزوں کو وسیلہ قرار دے گا، کس کے لیے؟ آخرت کے لیے، تو یہ دنیا کیا کرے گی؟ بصرت، اسے بصیر بنا دے گی، اسے حقیقت تک پہنچنے والا بنا دے گی. لیکن جس کی نگاہ محدود ہو جائے بس اسی دنیا طلبی کے اوپر، دنیا کے امور کی طرف، اور وہ ریچھ جائے
سارا اس کا ہم و غم دنیا کے امور ہو، دنیا کی چیزیں ہوں، تو اعمت ہو تو یہ دنیا اسے اندھا بنا دیتی ہے۔ اس کلام کے بعد جناب سید رضی نے بس اسی کلام پر اپنے کلام کو اس طرح سے ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں وَإِذَا تَعَمَّلَ الْمُتَعَمِّلُ قَوْلَهُ علیہ السلام، اگر غور و فکر کرنے والا انسان اس کلام امیر المومنین پہ غور کرے، کون سا؟ من ابصر بها بصرت ہو، کہ جو دنیا کو وسیلہ بنا کر کے نکاح کرے، وسیلے کے طور پر استعمال کرے، جیسے کہ پیغمبر کی مشہور حدیث دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے، یہاں کھیتی کرنا ہے تو جو یہاں بوئیں گے وہی وہاں آخرت میں کاٹیں گے۔ تو امام کے اس کلام کو جناب سید رضی فرماتے ہیں کہ جو اس قول پر، اس کلام پہ غور و فکر کرے گا، وجد تحتہ من المعنى العجیب، اسے اس کلام کے پیچھے عجیب و غریب معنی ملیں گے، بہت ہی اہم معنی ملیں گے۔ والغرض البعید، غرض یعنی ہدف، ہدف بعید، دور کا ہدف کو پالے گا، کہ ما لا تبلغ غایتہ ولا یدرک غیبہ، یہ ایسا کلام ہے اس کے اندر اتنے گہرے معانی اور گہرائی اور گہرائی پائی جاتی ہے کہ اس کی تہ کو حاصل نہیں کیا جا سکتا، اس کی غایت کو ہم درک نہیں کر سکتے۔ جناب سید رضی بہت زیادہ عمر نہیں کی ہے، مگر اس مختصر سے عمر میں بھی 54-55 سال کی عمر میں بھی انہوں نے کتنا معصومین علیہ السلام کے اوپر کام کیا، کتنا کتابیں لکھی، پڑھایا، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کلام میں امیر المومنین اسلام اتنا گہرائی رکھتا ہے، اتنا گہرائی رکھتا ہے، اتنا جامعیت رکھتا ہے، معنیت رکھتا ہے کہ ہم اس کی تہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ بہت معنی عجیب اس کے اندر پایا جاتا ہے، کاش وہ معانی جو سید رضی نے سمجھے تھے ان کو موقع ملتا وہ یہاں پر ایک کسی دوسری کتاب میں لکھ سکتے۔ لا سیما، خاص طور سے اس کلام میں جو پہلا ٹکڑا ہے، من ابصر بہا، بہا یعنی بے وسیلے دنیا، بابائے سببیت، وسیلے کے معنی میں، اگر اس دنیا کو وسیلہ بنا کر کے انسان غور و فکر کرے گا، دیکھے گا چیزوں کو، تو بس صرف دنیا اسے وسیل بنا دے گی۔ فرماتے ہیں اس کلام کے ساتھ بعد والا کلام ملا کر کے اگر دیکھا جائے، لا سیما اذا قرن الیہ قولہ، مقرون یعنی متصل، ساتھ میں رکھنا، اگر اس کلام میں امیر المومنین اسلام کو دوسرے کلام سے ومن ابصر الیہا احمد ہو، جو دنیا کو دنیا کے لیے دیکھے گا، دنیا کا ہم و غم اس کے دل میں ہوگا، دنیا چاہے گا، احمد ہو، دنیا اسے بصیر نہیں بنائے گی بلکہ اسے اندھا کر دے گی۔ اگر اس کلام کو بعد والے کلام سے ان دونوں کلام کو متصل کیا جائے تو فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يَجِدُ الْفَرْقَ بَيْنَ أَبْصَرَ بِهَا وَأَبْصَرَ إِلَيْهَا، أَبْصَرَ بِهَا میں، أَبْصَرَ إِلَيْهَا میں کیا فرق ہے اسے پتہ چل جائے گا، واضحاً نَيِّرًا عجیباً باہرًا، باہرًا یعنی دہشت میں مبتلا کر دینے والا، انسان کو ایسے ایسے معنی ملیں گے کہ اسے دہشت طاری ہو جائے گی۔ لفظوں پہ غور کریے، ابصرا بہا اور ابصرا الیہا، دونوں ضمیر پلٹ رہی ہے دنیا کی طرف، دنیا کو وسیلہ بنا کر کے غور و فکر کرے اور دنیا ہی کی طرف غور و فکر کرے، دنیا ہی کو حاصل کرنے کی سوچے، سارا ہم و غم دنیا ہی کی طرف ہو۔ دونوں میں فرق ہے، پہلا والا دنیا کو وسیلہ بنا کر کے اگر غور و فکر کرے گا اسے سعادت حاصل ہوگی، اخروی امور حاصل ہوں گے، دنیا میں بصیر ہو جائے گا، آخرت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن من ابصر الیہا، جو صرف دنیا کی طرف دیکھے گا، کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، کیا پہن رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، سب کچھ دنیاوی چیزوں کے اندر اس کا سارا ہم و غم ہوگا، یہ دنیا اسے اندھا بنا دے گی۔ یہ کلام ہے امیر المومنین علیہ السلام۔ آخری فقرے کے اوپر جناب سید رضی صرف اشارہ کر کے گزر گئے ہیں، نہیں بیان کیا کہ وہ معانی و مطالب جو انہوں نے عرض کیا ہے وہ کیا ہے، بس اتنا بتایا کہ ان دونوں کلام کو ایک ساتھ رکھنے کے بعد انسان بہت سے گہرے معانی و مطالب کو حاصل کر سکتا ہے۔ تعلیقہ سید رضی کا بس اسی ایک جملے پر ہے،
माक़ब्ल जो 8 सिफतें दुनिया की बयान की गई हैं उनके बारे में जनाब सैयद रज़ी ने कुछ नहीं कहा। दूसरी बात, ये कलाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम जिसको हम पढ़ रहे थे और आज आखिरी फकरे पे गुफ्तगू कर रहे हैं, सैयद रज़ी अपनी आदत के तौर पर अला आदती का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। जनाब सैयद हबीब हुई जो नहजुल बलागा की शरह करने वाले हैं, उन्होंने 18 जिल्द तक शरह की थी, फिर उसके बाद मौत ने उनको मोहलत नहीं दी। 18 के बाद 22-23 जिल्द हो गई है। बकिया शरह अभी जल्दी ही मरहूम हुए हैं आयतुल्लाह हसन रज़ा अमरी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह। आज उनको बुरा भी कहते हैं बाज़ वजहों से, लेकिन बहुत बड़ी शख्सियत इस दुनिया से रुखसत हो गई। इस बुजुर्गवार ने 17वीं जिल्द से 22-23 जिल्द तक पूरे शरह को कामिल किया। मैं क्या बयान करने जा रहा था? अला आदत सैयद रज़ी की अपनी आदत की बुनियाद पर उन्होंने यहाँ पे भी कलाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम में कतर विरोध किया है। यानी क्या, हम इब्तिदा में बयान कर चुके हैं इस खुतबे के आगाज में कि इमाम किसी मौजू पे गुफ्तगू कर रहे थे, खुतबा दे रहे थे, और एक अरब खड़ा हो गया तो उसने बीच खुतबे के दरमियान मौला से पूछ लिया था कि जनाब हमारे लिए दुनिया की तौसीफ कीजिए। इमाम ने खुतबा वहीं छोड़ा और दुनिया की तौसीफ मा असफ़ मिन दारिन अव्वलुहा अना आखिरुहा फना इला आखिर शुरू कर दिया था। सही, और फिर यहाँ तक पहुँचे जो हमने जहाँ पे इबारत खत्म की। लेकिन किताब कश्फुल उम्मा फी मारिफतिल अइम्मा 3 जिल्द में हमारी किताब है। एक बुजुर्गवार हमारे अली इब्न ईसा इरबली नाम के गुजरे हैं, बहुत ही अहम किताब है 4 मासूमीन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में। अगरचे इस किताब में भी मतालिब इन्होंने बहुत सी सुन्नी किताबों से, मुखालिफिन की किताबों से अख्ज़ किया है, मगर बहुत प्यारे प्यारे इंतखाब करके उसमें जमा किया। कश्फुल उम्मा मारूफ, कश्फुल उम्मा फी मारिफतिल अइम्मा अलैहिस्सलाम, 12 इमामों तक की मारिफत के सिलसिले में बड़ी 3 जिल्द में किताब है। अल्लामा मोहम्मद तकी जाफरी नहीं, जनाब सैयद हबीबुल्लाह हुई शरह नहजुल बलागा करने वाले, जिनकी भी गुफ्तगू कर रहा था कि 16 जिल्द तक किया है, यहाँ पहुँच करके वो फरमाते हैं कि कश्फुल उम्मा की रवायत से पता चलता है कि सैयद रज़ी ने अपनी आदत के मुताबिक यहाँ पे भी कलाम अमीरुल मोमिनीन जो दुनिया की तौसीफ में था खुतबे के दौरान, उसमें भी कतर विरोध किया। यानी क्या, यानी ये इतना बयान 3-4 सतर का जो 10 सिफतों पर दुनिया की मुतवक्किफ मौकूफ है, यही इतना कलाम नहीं था। यानी वो खुतबा जो शुरू किया था इमाम ने, वो खुतबा बयान कर रहे थे, फिर पूछने वाले ने पूछा तो इमाम ने पहले और भी बातें बयान की हैं, तब यहाँ पे पहुंचे। इब्तिदा में भी कुछ कलाम है और फिर इंतहा में भी कुछ कलाम है। यानी वमन अबसरा इलैहा अहमद को के बाद भी अमीरुल मोमिनीन इस्लाम ने बात जारी रखी है दुनिया के सिलसिले में। लेकिन मैंने कहा हबीबुल्लाह हुई फरमाते हैं कि सैयद रज़ी ने अपनी आदत की बुनियाद पर, अपनी रविश की बुनियाद पर इब्तिदा के भी बाज़ कलाम को हस्फ कर दिया है, इंतहा के भी बाज़ कलाम को हस्फ कर दिया है। और फिर वो खुतबा जो इमाम दे रहे थे वहाँ पहुँचने के बाद, जो उस दूसरे जो कश्फुल उम्मा में है, वहाँ पहुँचने के बाद फिर आपने अपने माक़ब्ल वाले खुतबे को जारी रखा है। मैं वो इबारत पढ़ना चाहता हूँ, इसलिए मैंने अपनी तफसील आपके सामने पेश की। तवज्जो, कश्फुल उम्मा हमारी अहम किताबों में से है, फ़ज़ाइल और मुअज्जिज़ात मासूमीन अलैहिस्सलाम पर, कि जिसमें सुन्नी किताबों से भी बहुत प्यारे प्यारे मतालिब को अख्ज़ किया गया है। इस किताब में अमीरुल मोमिनीन इस्लाम के खुतबात भी, कलिमात भी हैं। मिन जुमला उन कलिमात के ये कलाम कि जिसे मौला ने खुतबे के दरमियान इरशाद फरमाया था, पूरा जनाब अली इब्न ईसा इरबली ने कश्फुल उम्मा में नक़ल किया है, कि जिसमें से छांट करके, अलबत्ता कश्फुल उम्मा बाद की किताब है,
कश्फ उल-गुम्मा बाद की किताब है। सईद रजी का मदरक दूसरी किताबें थी जो हम पहले जलसे में इस तरह से के बयान कर चुके हैं। फला 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 किताब में ये इमाम का कलाम मौजूद है, सुन्नी और शिया दोनों किताबों में मौजूद है, और यहाँ पे भी बाज़ किताबों का हवाला दिया गया है। तो मैं ये कह रहा था कि सईद रजी ने जहाँ से अख्ज़ किया है पूरा कलाम नहीं लिया है, बल्कि जो उनके मन पसंद कलाम टुकड़े थे उनको लिया है। क्यों? हम आप जानते हैं, बारहा सुन चुके हैं, लोगों से भी, मुझसे भी आप सुन चुके होंगे कि जनाब सईद रजी का मबना नहजुल बलागा में ये था कि जो कलाम फसाहत और बलागत के आला तरीन दर्जे पर चोटी पर फायज हैं, बस उनको इंतखाब करके नहजुल बलागा में उन्होंने रखा है। इसका मतलब नहीं कि बाकी कलाम अमीरुल इस्लाम फसाहत और बलागत पर मुश्तमिल नहीं, बल्कि अपने ज़ौक़ के एतबार से सईद रजी ने बस मसलन एक सफ़े का कुतबा है, आपने 2 ही सदर उसमें से मसलन लिया, 4-5 सफ़े का है, मसलन 1-2 पैराग्राफ लिया। ये सईद रजी की रविश थी नहजुल बलागा मुरतब करने पर। अगरचे पूरा नहजुल बलागा ये नहजुल बलागा नहीं, इतमाम नहजुल बलागा, तमाम नहजुल बलागा, नहजुल बलागा सानिया व सालिसा दिया चुका है। जाफर हायरी नजफी कोई थे, उन्होंने नहजुल बलागा सानिया भी लिखा है, और सैयद अब्बास से मूसवी थे वहाँ के लुबनान के, अभी शायद जिंदा भी हैं, उन्होंने तमाम नहजुल बलागा 1070 सफ़हात पर, वो भी इतनी बड़ी जिल्द थे, सब मुरतब किया है। इसके अलावा एक बुजुर्गवार 16-17 साल पहले उनका इंतकाल हुआ, मोहम्मद बाक़िर महमूदी, नहजुल सआदा 10 जिल्द में कलाम नबी मोमिन इस्लाम को इकट्ठा किया। इस तरह से बहुत से लोगों ने काम किया है। मैं सिर्फ ये बतलाना चाह रहा हूँ कि सईद रजी ने पूरा खुतबा नहीं नकल किया है, पूरे खुतबे के दरमियान जो कलाम था उसमें भी इब्तिदा और इंतहा को हस्फ कर दिया। कहाँ से पता चला? कश्फ उल-गुम्मा की रवायत से पता चला। कश्फ उल-गुम्मा में कहाँ से है? नहजुल बलागा से नहीं है, किसी और किताब से है, और सईद रजी ने भी अपने ज़माने की किताब से इंतखाब किया है। अब आ जाए उस कलाम के ऊपर कि जो इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने खुतबे के दौरान बयान किया था पूरा, जैसा कि कश्फ उल-गुम्मा में है। वो क्या है? फरमाते हैं कि क़ाल अली अलैहिस्सलाम, ये उस वक्त की बात है कि इमाम मिंबर पे तशरीफ फरमा थे, खुतबा दे रहे थे। वक़द अहदक़ बिहिन नास, हदका इस आँख के ढेले को गोले को कहा जाता है। लोग अपनी निगाहें टकटकी बांध करके इमाम को देख रहे थे। खूब इमाम खुतबा बेहतरीन फसीलों वाले खुतबा दे रहे थे, सारे सुनते थे, अपने भी पढ़ाई भी, मुखालिफिन भी जो सुन्नी मिजाज थे उस जमाने के सुन्नी मिजाज, खवारिज दूसरे, सबके सब खुतबा इमाम का सुनते थे, बहुत मजा ले करके। ये मेरे अल्फाज हैं, किसी रवायत में नहीं है। मतलब क्या है? यानी इमाम का कलाम इस कदर फसीह व बलीग, इतना प्यारा होता था कि अपने पराए सब के सब सुनते थे और बहुत तवज्जो से सुनते थे। हमारे हुसैन साहब की तरह से नहीं, बहुत तवज्जो से सुनते थे कि इमाम क्या इरशाद फरमा रहे हैं, किस चीज के बारे में बयान कर रहे हैं। इबारत क्या है? वक़द अहदक़ बिहिन नास, हदक़ा मैंने बताया कि इस आँख के ढीले हुए थे, सबकी निगाहें टकटकी बातें हुई रहती थी, इमाम क्या क्या इरशाद फरमा रहे हैं। इसी दौरान उसने जो पूछ लिया, तब इमाम ने खुतबे के दौरान अपने कलाम का इस तरह से आगाज किया, अय्युहन्नास उहज़्ज़िरुकुमुद्दुनिया। उसने पूछा था कि जनाब दुनिया की तौसीफ कीजिए। इमाम ने कहा, मैं तुम्हें दुनिया से डराता हूँ, बरहज़र करता हूँ, ये कूच कर जाने की जगह है, ये पायदार मकाम नहीं है। उसके बाद आपने फरमाया, हानत अला रब्बिहा फखलत शर्रहा बिखैरिहा व हुल्वहा बिमुर्रिहा। इमाम ने यहाँ से शुरुआत की, यहाँ से आगाज किया कि जब सब निगाहें इमाम की तरफ थी और उसने पूछने वाले ने जब पूछा तो इमाम ने पहले ये कहा, अय्युहन्नास उहज़्ज़िरुकुमुद्दुनिया, मैं तुम्हें दुनिया से बरहज़र करता हूँ, बरहज़र रहने के लिए कहता हूँ। ये वो जगह है जहाँ पे ठहरा नहीं जा सकता, जहाँ से कुछ करना पड़ेगा।
اور اس کے بعد جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ یہ دنیا کہ جس میں ہم آپ گناہ بھی کرتے ہیں، یہ دنیا اتنا پست ہے خدا کی نظر میں، علی ربہا، یہ دنیا اپنے پروردگار کے نزدیک اتنی پست ہے، توہین سے نا، کہ خلط شرها بخیرها، اللہ نے دنیا میں جو اچھی چیزیں ہیں اور جو خراب چیزیں، شر اور خیر، ان دونوں کو مخلوط کر دیا ہے، چونکہ اللہ کی نظر میں اس دنیا کی ویلیو نہیں ہے، لہذا اچھا برا صاف شفاف اور گندا سب مخلوط کر دیا ہے، وَحُلْوَهَا بِمُرِّهَا، دنیا کی کڑوی چیزیں کو بھی میٹھی چیزوں سے، شیریں چیزوں سے، گوارا چیزوں سے مخلوط کر دیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں انسان پیدا ہونے کے بعد نگاہیں کھولے، کیا حرام ہے کیا حلال ہے خود دیکھے، ممکن ہے جو چیز کو کھا رہا ہے، جو چیز لے رہا ہے، جو چیز پہن رہا ہے، جس جگہ رہ رہا ہے، وہ حرام ہو حلال ہو، کڑوی ہو شیرین ہو، تلخ ہو وغیرہ وغیرہ۔ کیا کیا ہے خدا نے؟ یہاں کائنات میں جو چیزیں ہیں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے سب، لیکن یہی شراب بھی، یہی سرکہ بھی، یہی شہد بھی، یہی علاج، یعنی دوسرے لفظوں میں کھانے پینے کی چیزیں ہوں، پہننے کی چیزیں ہوں، رہنے کی چیزیں ہوں، یا کلمات اور گفتگو، جھوٹ اور سچ، غیبت اور کسی کی تعریف، سب چیز اللہ نے مخلوق کر رکھی، خلطا شرها بخیرها وحلوها بشرها۔ آگے تو خدا نے مطالب کو کم سے کم اپنے محبوں سے، اپنے چاہنے والوں سے، اولیاء سے، جن سے خدا محبت کرتا ہے، جو خدا سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے تو کچھ کرتا ہے۔ روایت کہتی ہے، امام نے فرمایا لم یوصفها اللہ لأولیائہ، اللہ نے دنیا کی چیزوں کو صاف شفاف نہیں کیا ہے اپنے اولیاء کے لیے بھی، کیونکہ اس کی ویلو نہیں خدا کے نزدیک، وَلَمْ يَذُنْ بِهَا عَلَىٰ أَعْدَائِهِ، اور اس اللہ کے دشمن، اللہ سے نفرت کرنے والے، اللہ کو نہ ماننے والے جتنا چاہیں دنیا کو گھسوٹ لیں، چھین لیں، قبضیہ لیں، 1 کلومیٹر نہیں 10 کلومیٹر کے مالک ہوں، ایک باغ نہیں 10 باغ کے مالک ہو جائیں، ایک شہر نہیں 10 شہر کے مالک ہو جائیں، 1 کروڑ 2 کروڑ نہیں کروڑہ کروڑ کے مالک ہو جائیں، خدا کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ نے کنجوسی نہیں کی ہے اپنے دشمنوں سے، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، کنجوسی مطلب میں بھی گئے، خدا تو عطا کرنے والا ہے، رزاق ہے۔ مراد یہ ہے کہ دنیا کی اللہ کے نزدیک اتنی بھی ویلو نہیں ہے کہ اگر کافر دشمن اس کا 1 2 10 نہیں ہزاروں لے رہا ہے تو منع کرے، نہیں پسند ہے خدا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اس دنیا کو لوٹنے گھسوٹنے والے چاہے اپنے ہوں اور چاہے پرائے ہوں، چاہے اللہ کے اولیاء مہربان ہوں اور چاہے دشمن ہوں، اس کی خدا کو پرواہ نہیں ہے۔ یہ سب کلمات امیر المومنین علیہ السلام نے اس سائل کو بیان کیے، اور اس کے بعد امام نے چند اور صفتیں بھی بیان کی ہیں، پھر اس کے بعد دنیا کا ذکر کرتے کرتے وہ کلام جسے سید رضی نے ذکر کیا ہے وہ آتا ہے، پھر اس کے بعد بھی کلام ہے۔ وہ کیا کلام ہے؟ دوبارہ دہراتے ہیں، مولا یہ دنیا گزرگاہ ہے، اگر واقعی خدا والے ہو، مومن ہو، چاہنے والے ہو تو ضرورت بھر لو، گزرگاہ پہ سرائے میں وقت ضرورت ٹھہرا جاتا ہے، دھوپ پڑ رہی ہے سائے میں پہنچ گئے، بس وقت ضرورت جتنی ضرورت اتنی دیر سایہ سے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ دنیا گزرگاہ ہے، ٹھہرنے کی پابرجا جگہ نہیں ہے۔ اور لوگ اس دنیا میں 2 طرح کے ہیں، ایک وہ جنہوں نے اپنا نفس بیچ دیا ہے، اور ایک وہ کہ جنہوں نے اپنا نفس خرید لیا۔ یہ کیا ہے؟ بات دنیا کی ہو رہی ہے، مگر امام فرماتے ہیں کہ لوگ اس دنیا میں 2 طرح کے ہیں، ایک وہ جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، ہر ایک کے غلام، صرف جورو کے غلام نہیں، صرف حکومت کے غلام نہیں، صرف محلہ پیسے والے کے غلام نہیں، ہر ایک کے غلام۔ دوسرے یعنی کیا؟ جس نے اپنا نفس بیچ دیا، جس کو اپنی فکر نہیں ہے، اپنا خیال نہیں ہے، اس نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے، ہر ایک کا غلام، ہر چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ ایک وہ شخص ہے جس نے اپنے آپ کو بیچ دیا،
ایک وہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو خرید لیا ہے، مطلب کیا ہے؟ اپنے نفس پہ کنٹرول رکھتا ہے، واجبات کی ادائیگی میں، محرمات سے بچنے میں اور دیگر خوبیاں انجام دینے میں اپنے نفس کو خرید لیا ہے، یعنی کیا؟ اس کے اوپر مسلط ہے، اور پھر اس اپنے نفس کو آزاد کر دیا۔ آزاد کر دیا کا مطلب کیا ہے؟ گناہوں سے آزاد وغیرہ وغیرہ۔ امام اپنے کلام کو جاری رکھتے ہوئے آخر میں فرماتے ہیں فَالْإِنسَانُ فِيهَا غَرَضُ الْمَنَايَا۔ میں نے بیان کیا کہ سید رضی نے 20 کا حصہ لیا، اس کے بعد والا حصہ نہیں لیا۔ اب جو میں پڑھ رہا ہوں یہ سب کیا ہے؟ بعد والا حصہ، اس کے بعد کا، کہ دنیا میں انسان ہمیشہ موت کے نشانے پہ ہے۔ اب موت کا دل جب چاہے گا وہ تیر چلائے گا۔ تشبیہ ہے، امام کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ انسان اس دنیا میں مرنے کے لیے آیا ہے۔ قرآن مجید نے پیغمبر کو خطاب کر کہا انک میت وانہم میتون، سب کو مرنا ہے۔ حضرت خضر کو اللہ نے امام زمان علیہ السلام کی طول حیات کی دلیل کے طور پہ ذکر کیا، جو نہ نبی تھے، نہ رسول تھے، نہ صاحب کتاب تھے، نہ کوئی بہت بڑے سردار تھے، نہ ایک صالح انسان ہے جناب خضر۔ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں لوگوں کے سامنے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان کو زندہ ہی خدا نے نہ نبوت کی بنا پہ، نہ رسالت کی بنا پہ، نہ ولایت کی بنا پہ، نہ شریعت کی بنا پہ، نہ کسی قانون وغیرہ وغیرہ کسی چیز کے نہیں، صرف ہمارے قائم علیہ السلام کی طول حیات پر دلیل بنانے کے لیے حضرت خضر کو خدا نے زندہ رکھا۔ جیسے ابلیس زندہ ہے، اس کی موت کا کوئی مسلمان قائل نہیں ہے، حضرت خضر کی موت کا کوئی مسلمان قائل نہیں ہے، مگر امام زمان علیہ السلام کی حیات کے بدبخت مسلمان قائل نہیں ہے۔ گفتگو یہ تھی کہ موت کیا ہے؟ وہ اپنی کمان تانے ہوئے، کمان میں تیر لگائے ہوئے۔ والانسان غرض المنایا، منایا منیہ کی جمع ہے، منیہ یعنی کیا؟ موت۔ موت کے نشانے پہ ہے، جب وقت آ جائے گا وہ تیر چل جائے گا۔ ما کل جرعۃ، شریفن ہے کیا ہے؟ ہر گھونٹ کے ساتھ مشکل ہے۔ وما کل اکلۃ غصص، غصہ ہونا چاہیے، ہاں غصص، تو وہ شرفن ہوگا۔ میں اس کا صحیح معنی نہیں جانتا، دیکھ کر کے بتاؤں گا۔ یعنی انسان ایک لقمہ کھائے اس کے ذریعے سے بھی اس کی جان جا سکتی ہے، ایک گھونٹ پیے اس کے ذریعے سے بھی اس کی جان جا سکتی ہے۔ لا ینال منہا نعمہ الا بفراق اخرى، کوئی بھی نعمت نہیں ملتی، مثلا آپ ایک سیب کھا رہے ہیں، جب تک وہ سیب ختم نہیں ہوگا دوسرا نہیں کھا سکتے۔ صحیح، یہ سمجھانے کے لیے ایک نعمت ملی، جب وہ نعمت ظاہر ہوتی ہے تو دوسری نعمت ملتی ہے۔ یہ امام نے تشبیہ کے طور پر، چونکہ اس طرح کے کلمات پر بعض کے ذہن میں اشکال پیدا ہو سکتا ہے، یا فصاحت و بلاغت کے جو قواعد اور قوانین سید رضی کی نگاہ میں تھے ان کی چوٹی کے اوپر انہیں نہیں نظر آیا تو اس کو حذف کر دیا۔ اگرچہ ہمارے پاس ضرور اعتراض بھی کیا کہ سید رضی نے وہ یہ نہیں کرنا چاہتے، لیکن وہ اپنے ادب کے اعتبار سے، اپنے فہم کے اعتبار سے انہوں نے ایسا کیا، اور بقیہ کلام معصوم امیر المومنین صاحب ہم تک پہنچا ہے۔ بہرحال تو گفتگو یہ تھی کہ امام امیر المومنین اسلام پورا باقاعدہ خطبہ دے رہے تھے، خطبے کے دوران سوال کیا گیا تھا، اس سوال کا جواب امام نے تفصیل سے دیا ہے، وہی اتنا فقرہ نہیں جتنا سید رضی نے نقل کیا۔ آج ہماری گفتگو کا محور یہی آخری کلام ہے جو سید رضی نے نقل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو شخص دنیا کو وسیلہ بنا کر کے اپنی نگاہ چلائے گا، بصیر ہو جائے گا، حقائق تک پہنچ جائے گا اور پھر اپنی آخرت سنوارنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن جو شخص دنیا ہی پر مرکوز اپنی نظر کو کر دے گا تو دنیا اسے اندھا بنا دے گی اور وہ آخرت سے بے بہرا ہو جائے گا۔ میں نے بہت سی باتیں لکھی ہیں، بس آج تھوڑا سا جلدی ہی ختم کرنا مجھے کام ہے۔ ایک فقرہ امام کا اسی کلام سے ملتا جلتا جو بعد کے 134 خطبے میں ہے، 33 میں فرماتے ہیں فَالْبَصِيرُ مِنْهَا شَاخِص وَالْأَعْمَى إِلَيْهَا شَاخِص۔ پہلے کلمہ کا شخوص کھڑا ہونے کے معنی میں بھی ہے، باہر نکلنے کے بھی معنی میں ہے، نظر تیز کرنے، کسی
حدت نظر سے کسی چیز کو دیکھنے کے معنی میں ہے اور کوچ کر جانے کے معنی میں بھی ہے۔ شاخص کا کلمہ امام نے جو یہاں پہ استعمال کیا ہے، پہلے میں کچھ معنی ہے، دوسرے میں کچھ معنی ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ اگر اس پہلے والے کلام پہ جو سید رضی نے آخر میں نقل کیا، اگر اس کی طرف توجہ ہے تو آپ مزے سے اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ کیا؟ فالبصیر منہا شاخص، یعنی کیا؟ جس کی نگاہیں، بصیرت والی نگاہیں، دل کی نگاہیں کھلی ہوئی ہیں، روشن ہیں، وہ کیا ہے؟ منہا، دنیا سے، شاخص یعنی کچھ کر جانے والا ہے۔ مطلب یہ کیا ہے؟ دنیا سے تو سب کو جانا ہے، مراد یہ ہے کہ دنیاوی امور میں نہیں پڑتا، مال و زر اور دیگر چیزوں میں اپنے دل کو وابستہ نہیں کرتا۔ بصیر کی پہچان ہی یہ ہے کہ وہ دنیاوی امور سے لا تعلق ہو جائے۔ لیکن لا تعلقی کا مطلب نہیں کہ آل اولاد کو چھوڑ دے، صحرا میں جا کر کے رومانی اختیار کرے، نہیں۔ واجب النفقہ جو ہے ان کے نفقوں کو دینا ہے، اس کی اپنی ضرورت کے تحت آپ کو کمانا ہے۔ امام کا مطلب یہ کہ دل وابستہ نہ کرے دنیا سے، بلکہ دنیا سے شاخص یعنی کوچ کر جائے۔ تو بصیر کی پہچان کیا ہوئی؟ فالبصیر منہا کی ضمیر ہے، منہا شاخص یعنی اس دنیا سے کوچ کر جانے والا، سفر کر جانے والا، لا تعلق ہو جانے والا ہے۔ والاعمى الیہا شاخص، نگاہ، حدت نظر، توجہ، اندھا آدمی وہ ہے جو دنیا کی طرف نگاہ جمائے ہوئے۔ پہلا شاخص سفر کرنے والے میں شخوص کے معنی میں ہے، دوسرا والا شاخص کیا ہے؟ نگاہ غیر سے کسی چیز کو دیکھنے کے معنی میں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ دنیا خداوند متعال کے نزدیک، معصومین علیہ السلام کے نزدیک بہت بے وقت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پیدا خدا نے کیا ہے، مگر اس میں حلال و حرام، خیر و شر، اچھی بری سب مخلوط کر دیا ہے۔ اپنی عقل استعمال کرو اور اس کے اعتبار سے حلال و حرام کو دیکھو، واضح ہے۔ لیکن جو عامہ ہوتے ہیں، اندھا ہوتے ہیں، اندھے ہوتے ہیں، من ابصر الیہا اعمت ہو، یہ دنیا اس کو اندھا بنا دیتی ہے جو مال دنیا پہ اپنی نگاہ، امور دنیا کے اوپر اپنی نگاہ مرکوز کر دیتا ہے، ٹکا دیتا ہے۔ اور دوسرے فقرے میں کیا؟ اعمى الیہا شاخص، الیہا یعنی دنیا، اور جو اندھا انسان ہوتا ہے وہ دنیا ہی کے اوپر اپنی نگاہ کو جمائے رکھتا ہے۔ خداوند متعال صدقے میں اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے ہمیں اس دنیا سے آخرت کے لیے دوسرا انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔